بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا دن کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ آج یوم پاکستان ہے، 14 اگست ہے، اور ہم سب نے مل کر، ہماری قیادت نے اکٹھے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ پاکستان کا خطہ حاصل کیا۔ اور یہ کسی نعمت سے کام نہیں ہے۔ آج آپ اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھیں، انڈیا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو یقیناً ہم بھی ہندو سامراج میں مقام ہوتے، اور آج وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، عزاداری پہ پابندی ہے، جلسے نہیں ہو سکتے، مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا مسلمان وہاں مقہور اور مظلوم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں اور آپ آج آزادی کے ماحول میں بیٹھے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ کوئی خطرہ نہیں کہ ابھی کوئی ظالم آئے گا، دہشت گرد آئے گا تو وہ ہمارے خون کی ہولی کھیلے گا۔ بڑے امن کی فضا میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ احسان ہے قائد اعظم کا، یہ احسان ہے ہمارے بالغ نظر القائدین کا، جنہوں نے مل کر بلا تفریق فرقہ واریت، بلا تفریق قومیت، بلا تفریق ایک جماعت، بلکہ اکٹھے ہو کر یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بات ہے کہ ہم وہ بھول گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس یوم پاکستان کے صدقے اور پھر آگے عاشورہ محرم میں امام عالی مقام اور ان کے صاحبین کے قربانی کے صدقے اللہ پاکستان کو اسی محور محبت اور اسی مرکز محبت میں تبدیل فرمائے۔ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ واقعات 1400 سال سے ہی لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آنسو واقعہ کربلا پہ بہائے گئے، امت مسلمہ نے جتنے آنسو بہائے، اگر وہ اکٹھے کر لیے جائیں نا تو کربلا کی زمین پر سیلاب برپا ہو جائے گا۔ لیکن آج میں اس روش سے ہٹ کر آپ سے بات کروں گا۔ یہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے۔ ہماری نوجوان نسل رات کو انٹرنیٹ کھول لیتی ہے، اور آزادی صحافت اور آزادی قلم کے نام پر جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور جو کچھ لکھنا چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔
جو میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان جدید وسائل پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں دست و گریباں رہیں، اور ایسے مسائل جان بوجھ کر چھیڑے جاتے ہیں کہ ایک آدمی ایک پوسٹ وارد کرتا ہے تو پھر پوسٹ در پوسٹ لگتی ہے، اور وہ ماحول جو محبت میں ڈھلنا چاہیے وہ ماحول دشمنی میں ڈال جاتا ہے، اور یہ ساری سازش دشمنان اسلام کی ہے۔ ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے، اور ایسے حالات میں اپنے ان بزرگوں کی باتیں سننی چاہیے جو ہم کے علمبردار ہیں، اور وہ باتیں پڑھنی چاہیے۔ آج ہمیں کمی ہے، نہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، نہ علم حاصل کرنے والے طلباء پڑھتے ہیں، بلکہ سب نے یہ انٹرنیٹ پر اور ان پوسٹوں پر گزارا کر لیا ہے، اور اس کا نتیجہ جہالت کی صورت میں نکل رہا ہے۔ بلا تفریق فرقہ واریت، بلا تفریق جماعت، قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات ایک ہمیں حکم دیتے ہیں، جس میں تو اختلاف نہیں ہے نا کہ خالق کائنات کا حکم ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو ان لوگوں کے لیے جو عربی کی طرف مس نہیں رکھتے، حضور فرما رہے ہیں، خاتم المرتبہ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے لوگو میں تم سے دین کی تبلیغ کا بدلہ نہیں مانگتا، پیسے کی صورت میں نہیں چاہیے، نذرانے کی صورت میں نہیں چاہیے، داد کی صورت میں نہیں چاہیے، بلا اسألکم علیہ اجرا، دین کے سکھانے پر، کلمہ پڑھانے پر، جہنم سے بچانے پر میں تجھ سے بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں جو لوگ میرے قریب بھی ہیں ان سے محبت کرنا۔ ایک آیت آپ کو میں نے سنائی، دوسری بھی سن لیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَلِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت اعظام، اے اہل بیت اعظام، اللہ ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ہمارے ارادہ ہو نہ ہو یہ ہماری بات ہے، جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ ڈیفینٹ بات ہے۔ بے شک اللہ نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اعظام تجھے پاک کر دے، اور تطہیرہ مسجد سے تاکید لگائی گئی ہے، ایسا پاک کرے کہ خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب اسی جملہ مفسرین نے، چاہے ان کا تعلق شیعہ مکتبہ بدعت سے ہے یا اہل سنت سے ہے یا کسی اور سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تطہیر سے مراد گناہ ہے۔ مانا کیا ہوا کہ اے اہل بیت اعظام، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں گناہوں سے صاف ستھرا کر دے۔ اس لیے سنا لیں، سن لیں آپ، نہ تو ابنانا و ابناکم وانفسنا وانفسکم، مباحلہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن بڑے تو لوگ جانتے ہیں، ذرا اس برادری کو بھی تو بتانا ہے نا کہ یہودیوں نے کام سچے ہیں، قبلہ ہمارا ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ہم اگلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، وہ سچے ہیں،
پھر ہمارا مذہب تو سچا ہو گیا، آپ نے بھی کہہ دیا، آپ کے نبی نے بھی کہہ دیا، تو آپ ہمارے مذہب میں بن جائیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جب نبی آخر زمان آئے تو وہ نبوتیں منسوخ ہو گئی، وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، تو یہ نہ مانے تو آپ نے مباہلہ پیش کیا۔ مباہلہ ہے کہ آؤ تم بھی اپنے بال بچوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بال بچوں کو لیتا ہوں، میدان میں چلے جاتے ہیں، کھلے میدان میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کو زندہ رکھ اور جو جھوٹا ہے اس کو مار دے۔ اس کا نام ہے مباہلہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے چلے بقیع کی طرف، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی تفسیر اٹھا دے، کسی کی تفسیر اٹھا دے۔ آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ان کے پیچھے حسنین کریمین امام علی مقام، امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ سند کے ساتھ کر رہا ہوں، جو تفسیر اٹھا لے آپ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ 5 شخص حضور نے ساتھ لی اور اس میدان میں جا کے حضور نے ان کو اکٹھا بٹھایا، اوپر چادر اوڑھی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، آج حاضر ہیں، یا اللہ میں لے آیا ہوں، آج ہم مبالغہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو لے گئے ہیں اگر آپ نکلے تو آپ کی شکلیں بدل جائیں گی، خنزیر اور سور بنا دیے جاؤ گے، نہ جانا ہرگز وہ نہ آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کو لے کر انتظار فرماتے رہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کی چوتھی بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ یہ کیوں اتری؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلاۃ تو ہم جانتے ہیں، آپ نے ہمیں سکھائی ہے، سلام پڑھنے کا نماز میں طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ بھی بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حضور نے خود بتایا کہ مجھ پر بھی نماز میں صلاۃ بھیجو اور میری آل بیت پر بھی بھیجو۔ اور پھر ساتھ ہی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور میری آل پہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا ناقص ہوتی ہے۔ جو صحیح نس سے کسی ہیں کوئی ترجمہ اٹھا رہے ہیں، مولانا شرف علی تھانوی کا اٹھا رہے ہیں، مولانا رضا خان بریلوی کا اٹھا رہے ہیں، علامہ یوسف کا اٹھا رہے ہیں، جس کا بھی اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں نا۔ اس ایت کو نکال لیں تو ہی میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت پر صلاۃ اور سلام پڑھنا واجب ہے، اور جو شخص نہیں پڑھتا حضور نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہوتی ہے، اس کی دعا ناقص ہوتی ہے۔ اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا۔ اب حدیثوں کی طرف آتے ہیں، میں چونکہ میرا شعبہ تو درس و تدریس ہے تو اس لیے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو سوچ دوں، فکر دوں، واقعات تو آپ سن کے آپ کو سب یاد ہو گئے ہیں۔ آپ احادیث کی طرف آتے ہیں، ہمارے ہاں بھی 6 کتابیں ہیں، اہل سنت پڑھاتے ہیں، مدارس کو کہتے ہیں سیاست کا، اور آپ کی طرف بھی کتابیں ہیں حدیث کی جو آپ کے علماء پڑھاتے ہیں، ان کا نام بھی سیاست کا ہوتا ہے۔ اکثر احادیث ان میں ملتی ہیں، اکثر احادیث آپس میں ملتی ہیں، فضائل اہل بیت کا باب نکال لیں
دونوں کتابوں سے نکال لیں، ترمذی سے نکال لیں، ابو داؤد سے نکال لیں، یا آپ اپنی کتابوں کو نکال کر صحیح سے نکال لیں اور دونوں کو سامنے رکھیں، تو دونوں میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو ہے نا میری آگ کی مثال اس طرح ہے، یہ کشتی نور کی مثال ہے۔ مرنا کے باہر نجاہا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پہ رہ گیا وہ اس کو رہ گیا۔ دوسری حدیث سماعت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن وہ ہدایت کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے، اور میری آل بیت اس قرآن کی محافظ ہے، اور یہ دونوں اکٹھے ہوں گے، یہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ اس حالت میں یہ قیامت کے دن یہ قرآن اور آل بیت حاضر ہوں گے حوض کوثر پر، اور ماننے والوں کا وہ سفارش کریں گے اور نہ ماننے والوں کا گلہ کریں گے، جو کچھ کہا تھا اس کی بات میں نہیں کرتا۔ آل بیت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے بے شک آپ تجزیہ کریں، مذاہب عالم کا تجزیہ کریں۔ اسلام کو ایک جگہ تو پاکستان میں تو نہیں ہے نا، 72 ممالک میں دنیا میں پایا جاتا ہے اسلام، اور یہودیوں کے ملکوں میں یورشیں زیادہ ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف بغاوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف توہین رسالت کے جو معاملات چھڑے ہوئے ہیں وہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزادی صحافت کی آڑ میں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی یہ فتنہ اٹھا اس کی سرکوبی کے لیے اللہ نے سادات میں سے کوئی آدمی کھڑا کیا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ مرزا قادیانی اٹھا اور اس نے ختم نبوت کی دیوار میں سوراخ کرنا چاہا، سانگ لگانی چاہیے۔ انگریز اور یہودیوں کی ایمان میں شامل تھی، سرمایہ شامل تھا، فریب شامل تھا۔ اس نے جب اخبارات میں یہ بیان دیا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، ختم ہے نہ مور ہوتی ہے نبوت کی مور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مور میرے پاس ہے اور میں بھی آپ کا ذلی نبی ہوں۔ میرا ایک لمبا بحث ہے، ادھر میں نہیں جاتا۔ تو اس نے چیلنج کیا پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ آئے کوئی مجھ سے مناظرہ کرے اور میرے دلائل سنے، اور اگر میں غالب آ جاؤں تو مجھے مسیح موعود مان لیں، اگر میں غالب نہیں آتا تو پھر میں توبہ کر دوں گا۔ اور یہ اس وقت کی 12 اخباروں میں انگلش، اردو، سندھی، پنجابی جو اس وقت جاری تھی سب میں اس نے یہ چیلنج جو ہے نہ رکھا، اور اس چیلنج کو لوگ دیکھتے رہے، کسی کی جرأت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ یہ چیلنج قبول کرنا اس طرح تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ دلائل کی کمزوری کی بنیاد پر کوئی شخص ہار جاتا تو پورا اسلام ہار جاتا۔ ایسے وقت میں خاندان اہل بیت کے سرخیر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نصیر الدین صاحب کے دادا جان اٹھے اور انہوں نے کہا یہ چیلنج مجھے منظور ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو فقیر آدمی ہیں، گوگڑی نشین ہیں، آپ نے یہ چیلنج کیوں قبول کر لیا؟ آپ نے فرمایا مجھے رات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے میرے نبی اب کوئی اور نکلنے والا نہیں ہے، تو باہر نکل، یہ ختم نبوت کی دیوار میں سن لگانا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ کر، ساری کائنات تیرے پیچھے ہوگی۔
اور ہوا جیسے کہ جتنے مکاتب فکر تھے یہ لوگ مختلف ذہنوں کے بیٹھے ہوں گے. اب مجھے نام بھی لینے پڑتے ہیں کہ مقلدین ہو، غیر مقلدین ہو، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، کسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، تاکہ امر شری صاحب تک تمام لوگ حضرت پیر صاحب کی پشت پر آ گئے، ان کو قائد مانا اور پھر بس مسئلہ ختم نبوت حل ہو گیا. آج بھی اس کی ضرورت ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے. یہ بھی بتاؤں جب مذہبی حکومتیں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ایک اسٹیج پہ جمع ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کے سامنے کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ حق پر ڈٹ جانے والی ایک جماعت بنائی جائے. امام حسین علیہ السلام کا وہ بھولا ہوا سبق یاد کیا جائے. افسوس یہ ہے، ہر طرف یہی ہے کہ کچھ ارشادات موجود ہیں، تو جو شخص ان سے اختلاف کرتا ہے تو دیر اسلام سے خارج ہے نا. آخر میں حضرت امام شافعی کے چند شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. امام شافعی فقہ کے امام تھے، سید تھے، اور آل بیت اعظام سے ان کا رشتہ تھا. تو آپ نے پوری ایک منقبت کہی ہے، لیکن دو شعر جو آخری ہے وہ اس کا روح ہے اور نچوڑ ہے. آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یہ آپ کا شعر ہے، یہ عام آدمی کا شعر نہیں ہے، وہ اس فقہ کے امام کا شعر ہے جس کی دنیا کا اکثر حصہ جس کی تقلید کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اے نبی کریم کی اہل بیت، اے نبی کریم کی اہل بیت، تمہاری محبت مسلمانوں کے لیے فرض ہے. کیوں؟ کہ اس محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور جو قرآن کے حکم سے انحراف کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں رہتا آخر تک اصل میں چاند کا ادھر ادھر ہونے سے نا، میں نے جانا میرے شریف وہاں ہمارے دادا مرشد کی عرس کی دعا خیر ہے 1 بجے، تو میں نے اس میں شرکت کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے.